یہ بیت اللہ کی ایک تقدیس ہے، ایک حرمت ہے جو وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی ہے اور جو وہاں نہیں رہتے ان کے لیے بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ بیت الخلا جائیں رفع حاجت کے لیے، استنجا خانہ جائیں، تو بیت اللہ شریف کی طرف نہ اپنا رخ کرے نہ پیٹھ پھیرے، نہ اس کی طرف رخ کرے اور نہ پیٹھ کرے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، یہ بھی صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائب فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، فرمایا کہ جس وقت تم بیت الخلا جاؤ تو نہ تم اس کی طرف منہ کرو اور نہ پشت کرو، نہ تم منہ کرو اور نہ پشت کرو، بدون ولا غائب، چاہے تم پیشاب کرنے جاؤ یا بڑے پیشاب کے لیے جاؤ، فرمایا بہانے کے لیے جاؤ، فرمایا دونوں حالتوں میں نہ اس کی طرف رخ کرو نہ پیٹھ پھیرو، ولیکن شرقی کو غربی کو، ہاں مشرق یا مغرب سمت کاٹ لو۔ یہ مشرق یا مغربی سمت ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مشرق مغربی سمت ان کے لیے ہے جہاں مشرق اور مغرب سمت کی طرف کیا بیت اللہ نہیں ہوگا، یہ ان کے لیے۔ مدینہ شریف سے جو بیت اللہ وہ حالتیں جنوبی حالت میں جنوبی سمت کی طرف ہے، اس لیے حضور نے فرمایا مشرق اور مغرب کی طرف بیٹھ جاؤ، اور ہمارا جو قبلہ ہے وہ مغربی سمت بنتا ہے، ہم مغربی سمت نہیں بیٹھیں گے، ہم کس طرح بیٹھیں گے؟ شمال اور جنوب۔ ہم اپنے طہارت خانے استنجا خانے کس سمت بنائیں گے؟ شمال اور جنوب، چونکہ وہاں بیت اللہ شریف بنتا تھا جنوبی سمت میں، لہذا آپ نے ان کے لیے فرمایا کہ مشرقی یا مغرب سمت بیٹھو، اور بیت اللہ کی طرف نہ تم نے چہرہ کرنا ہے نہ تم نے پشت کرنی ہے۔ پھر اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ شام کی طرف گئے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ان کے جو طہارت خانے ہیں وہ بیت اللہ کی رخ پر بنائے گئے تھے، بیت اللہ کی رخ پر بنے ہوئے تھے۔ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، لہذا ہم بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے جب رفع حاجت کے لیے بیٹھتے تو اپنی جگہ بدل لیتے اور ہم اللہ سے استغفار طلب کرتے، اللہ سے مغفرت مانگتے، لہذا کمی کوتاہی ہو تو معاف فرما دینا۔ تو ہمارے فقہاء نے بھی یہی لکھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، امام ابراہیم نحوی، امام سفیان ثوری، امام مجاہد بن جبیر، ایک قول کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سب کا یہی فتویٰ ہے کہ جس وقت بھی بیت الخلا بنایا جائے گا اس کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اس کی اپوزٹ بنایا جائے گا، تاکہ رفع حاجت کرتے ہوئے چاہے چھوٹا پیشاب کرے یا بڑا پیشاب کرے بیت اللہ کی طرف رخ نہ ہو، نہ رخ ہو نہ پیٹھ ہو۔ یہ مکروہ تحریمی ہے، بعض نے کہا کراہت شدیدہ ہے اور بعض نے کہا یہ مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ ہاں بعض روایات میں وہ بھی میں آپ کو ازادہ کر دوں، بعض روایات میں آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت پر گئے تو وہاں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طہارت خانے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا جو رخ ہے بیت اللہ کی طرف تھا، آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا۔ تو بعض لوگوں کو اس میں گمان جاتے ہیں کہ شاید جو اگر چار دیواری ہو تو اس میں بیت اللہ کی طرف رخ کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کھلے میدان میں رخ نہ کریں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام کے فرامین میں کسی جگہ بھی چاہے چار دیواری ہو یا میدان، ان میں کسی تخصیص کا پتہ نہیں چلتا، کسی تخصیص کا اور کسی قید کا پتہ نہیں چلتا۔ حضور نے جو فرمایا کہ نہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کرو نہ پیٹھ پھیرو، اس میں آقا علیہ السلام نے مطلق ارشاد فرمایا، چاہے وہ چار دیواری ہو، کموڈ ہو یا WC سیٹ ہو، جو بھی ہو، نہ اس کی طرف رخ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنا ہے۔
ہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا، کیونکہ وہ انہوں نے ایک طائرانہ نظر ڈالی تھی، اس پر فقہاء نے کہا ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح ججمنٹ نہیں کر دیتے تھے۔ ممکن ہے کہ حضور کا روح گزر ہو لیکن آپ نے سیٹ تھوڑی بدل دی ہو، کسی مجبوری کی وجہ سے حضور وہاں ایسے بیٹھے ہو، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ حضور کے سارے فرامین اور صحابہ کرام کا عمل وہ یہی بتاتا ہے کہ نہ بیت اللہ کی طرف روح کرنا ہے نہ پیر کرنی ہے، نہ بیت اللہ کی طرف روح کرنا ہے اور نہ پیر کرنی ہے۔ اور اسی سے پھر بیت اللہ کا یہ بھی عزم نکالا گیا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوک بھی نہ پھینکے اور اس کی طرف پاؤں پھیلا کر بھی نہ بیٹھے، کیونکہ یہ بیت اللہ شریف کی عظمت کے خلاف ہے، اس کی تعظیم کے خلاف ہے۔ یہ پھر فقہاء کرام نے مزید آداب نکالے ہیں بیت اللہ شریف کے،